بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت وہب ابن قابوس رضی اللہ عنہ جو کسی وقت میں مسلمان ہوئے تھے اور اپنے گھر کسی گاؤں میں رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اپنے بھتیجے کے ساتھ ایک رسی میں بکریاں باندھے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ معلوم ہوا کہ وہ احد کی لڑائی پر گئے ہوئے ہیں۔ بکریوں کو وہیں چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اتنے میں ایک جماعت کفار کی حملہ کرتے ہوئے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان کو منتشر کر دے، پھیلا دے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ نے زور سے تلوار چلانی شروع کر دی اور سب کو ہٹا دیا۔ دوسری مرتبہ پھر یہی صورت پیش آئی، تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اس کا سننا تھا کہ تلوار لے کر کفار کے درمیان میں گھس گئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہب رضی اللہ عنہ جیسی دلیری اور بہادری کسی کی بھی کسی لڑائی میں نہیں دیکھی، اور شہید ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہب کے سرانے کھڑے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تم سے راضی، میں تم سے راضی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے دفن فرمایا، باوجود یہ کہ اس لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کسی کے عمل پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا وہب رضی اللہ عنہ کے عمل پر آیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے یہاں ان جیسا اعمال نامہ لے کر پہنچوں۔ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اٹھو اور بڑھو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے کہیں زیادہ ہے اور متقیوں کے واسطے بنائی گئی ہے۔ حضرت عمیر ابن حمال رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بھی سن رہے تھے، کہنے لگے واہ واہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ کس بات پر کہا؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے یہ تمنا ہے کہ میں بھی ان میں سے ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم بھی ان میں سے ہو۔ اس کے بعد جھولی میں سے چند کھجوریں نکال کر کھانے لگے۔ اس کے بعد کہنے لگے ان کھجوروں کے ختم ہونے کا انتظار جو ہاتھ میں ہیں، بڑی لمبی زندگی ہے، کہاں تک انتظار کروں گا؟ یہ کہہ کر ان کو پھینک دیا اور تلوار لے کر مجمع میں گھس گئے اور شہید ہونے تک لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنے بیٹے سے نہ بولنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے نے عرض کیا ہم تو اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اس کو آئندہ چل کر بہانہ بنا لیں گے آزادی اور فساد اور آوارگی کا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت زیادہ ناراض ہو گئے، برا بھلا کہا اور فرمایا میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناؤں اور تو کہیں کہ اجازت نہیں دے سکتے؟ اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے ان صاحبزادے سے بولنا چھوڑ دیا۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ طلب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ پھر کسی موقع پر کچھ مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ حکیم یہ مال سبز باغ ہے، ظاہر میں بڑی میٹھی چیز ہے، مگر اس کا دستور یہ ہے اگر یہ دل کے استغنا سے ملے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اگر طمع اور لالچ سے حاصل ہو تو اس میں برکت حاصل نہیں ہوتی۔ ایسا ہو جاتا ہے جیسے جو البقر کی بیماری ہو کہ ہر وقت کھائے جائے اور پیٹ نہ بھرے۔ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ کے بعد اب کسی کو نہیں ستاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کو بیت المال سے کچھ عطا فرمانے کا ارادہ کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بار بار اصرار کیا، مگر انہوں نے انکار ہی کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبداللہ ابن جحش کے نکاح میں تھیں۔ دونوں میاں بیوی ساتھ ہی مسلمان ہو گئے اور حبشہ کی ہجرت بھی ایک ساتھ ہی کی۔ وہاں جا کر شوہر مرتد ہو گیا اور اسی حالت ارتداد میں انتقال بھی کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشہ ہی میں گزارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نکاح کا پیغام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں۔ صلح کے زمانے میں ان کے باپ ابو سفیان مدینہ منورہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھا۔ بیٹی سے ملنے گئے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو بڑا تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بچھے ہوئے کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا کہ بستر میرے قابل نہیں تھا اس لیے لپیٹ دیا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ اللہ رب العزت کے پاک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم بوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو، اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ باپ کو اس بات سے بہت زیادہ رنج ہوا اور کہا تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئی۔ مگر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت تھی اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھیں کہ کوئی ناپاک مشرک باپ ہو یا غیر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سکے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشر کی 12 رکعتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ ان کو پابندی سے نبھا دیا۔
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مشہور اور بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے 2 کم عمر لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میرے دونوں جانب بچے ہیں، یہ کیا مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا چچا جان تم ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں، تمہاری کیا غرض ہے ابو جہل سے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہوں گا کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ مجھے اس کے اس سوال اور جواب پر بڑا تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا جو پہلے نے کیا تھا، وہی اس نے بھی کہا۔ اتفاقاً میدان میں ابو جہل دوڑتا ہوا نظر آیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔